حضرت علی کی بارگاہ میں دو آدمی پیش ہو کر کہنے لگے، اے حضرت علی شیر خدا، ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، اے مولا علی، میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں، کون سے لوگ جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے لوگ دراز عمر پاتے ہیں؟ دوسرا شخص بولا، اے علی، میری بیوی اب مجھ سے پیار نہیں کرتی، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس پر میں عمل کروں اور میری بیوی مجھ سے پیار کرنے لگ جائے، میں اپنی بیوی کی نظروں میں عزت پا سکوں۔ حضرت علی نے پہلے بندے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، دو طرح کے لوگوں کو جلد موت آ جاتی ہے، ان میں سے ایک یہ شخص ہے جو بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر کے بڑے بڑے نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ جلدی غصہ کرنے والے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ غصہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ماچس کی تیلی کسی کو جلانے کے لیے پہلے خود جلتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، غصہ کرنے والا شخص ہر وقت بے چین رہتا ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو سکون ملتا ہے، ہر وقت اپنے کیے پر جلتا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا دوسروں کی نسبت جلد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بیماریاں غصہ کرنے والے شخص کی موت کا سبب بن جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، غصہ کرنا انسان کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بات انسان کے مزاج کے خلاف ہو، جو انسان کو سخت ناپسند ہو، تو اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ کرنا ہر شخص کی فطرت کا لازمی حصہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی شخص حد سے زیادہ اپنے آپ کو غصے میں مبتلا کر لیتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں یا تو غصہ کرنے والا شخص دوسروں کا کوئی نقصان کر دیتا ہے یا پھر اپنا نقصان کرتا ہے، پھر بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والے کو مختلف علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا بلڈ پریشر کا ہائی رہنا علامت ہے، اس کا چہرہ زرد پیلا ہو جاتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز رہتی ہے جس سے دل کا دورہ پڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے ایسا عمل بتائے میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تم غصہ نہ کیا کرو تو اللہ بھی تم سے غصہ نہیں کرے گا۔ جو بندہ اپنی نظر کو نیچا نہیں رکھتا، ہر وقت ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، اس کو جلد موت گھیر لیتی ہے۔ جو شخص دنیا دار ہوتا ہے، ہر وقت دنیا، مال و دولت، دنیا کی خواہشات سے اپنے دل میں لیے پھرتا ہے، ہر وقت اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کو بھی جلد موت آ جاتی ہے۔ جو بندہ اپنے نفس کی خواہشات میں مبتلا رہتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کے پیچھے موت لگ جاتی ہے۔ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں کو بھی جلدی موت آ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، عورت اور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خامند کا ہے، مرد پر سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے۔ اس طرح حضرت علی نے دوسرے شخص کو مخاطب کیا جس نے یہ سوال کیا تھا کہ میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمانے لگے، اپنی بیوی کو جا کر یہ واقعہ بیان کرنا۔ ایک دفعہ ایک لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھنے لگی، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر شوہر کا اتنا حق ہے کہ اگر شوہر زخمی ہو جائے اور اس کا خون بہنے لگے، وہ اسے چاٹ دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا خاوند اس پر خوش ہو، اس حالت میں اس کو موت آ جائے تو وہ عورت جنت میں ضرور داخل ہوگی۔ اگر عورت کا خاوند اس سے ناراض ہو تو عورت اس حالت میں موت آئے تو وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس وقت تک جنگ کرو
جب تک لوگ اس بات کو تسلیم نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی خالق اور مالک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ جب وہ نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینا شروع ہو جائے تو ایسے لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے گا۔ دلوں کے راز تو اللہ ہی جانتا ہے، انسان کے دل کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔